تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 52 برس ہو گئے آپ کو، آپ دونوں کی شادی. کیا آپ مشورہ دیں گے دونوں نوجوان بچے بچیوں کو، جوڑوں کو؟ وقت بھی بدلا ہے، چیزیں بھی بدلی ہیں، گیجٹس بھی بدلے ہیں، مگر 50-52 سال تک رشتے کو برقرار رکھنا، محبت کو برقرار رکھنا، اور جب ایک دوسرے کو دیکھے آدمی تو ایسے دیکھے جیسے محبت سے چوئی سرور صاحب دیکھ رہے تھے. وہ اس سال میں اور پروین بہت زیادہ ہالیڈیز پہ اچھا ہم گئے. ٹھیک ہے. واہ. تو بچے مجھے مذاق سے پوچھ رہے تھے پچھلے ہفتے کہ ابو کیا چکر ہے کہ اب امی کے بغیر آپ ہالیڈے پہ نہیں جاتے؟ پہلے سال میں ایک دفعہ لے کے جاتے تھے. اب میں کہ یار آپ کے ابو کو بڑھاپے میں محبت ہو گئی. بہت اچھا. مگر بڑھاپے تک اس رشتے کی تازگی، خوبصورتی، محبت، اعتبار کو برقرار کیسے رکھا جائے؟ یہ میرا سوال آپ سے بھی ہے، مگر میں بیگم صاحبہ سے پہلے اس کا جواب لے لوں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. بیگم صاحبہ. جی میرے خیال سے ویسے بھی جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں انہوں نے یہی سمجھاتے ہیں بھی آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اور مجھے ابھی تک اپنے ابو کی بات یاد ہے. جس دن میں رخصت ہو کے جا رہی تھی تو میرے ابو مجھے الگ کمرے میں لے گئے تو انہوں نے مجھے کہا بھی آپ نے دوسری عورتوں کی طرح صرف زیور اور کپڑے کے اوپر فوکس نہیں کرنا ہے. آپ دونوں کے ایک دوسرے کے لیے سپورٹ اور ایک زندگی کا سفر کٹھے شروع کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. سو فار می دیٹ واز اے بگننگ اینڈ اے لیسن. تو میرے خیال سے زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، بٹ از ہاؤ وی ڈیل ود اٹ ایٹ دیٹ ٹائم ان آور لائف. تو میرے خیال سے اف وی آر سپورٹیو ٹو ون انادر، وہی مشکل وقت آسان ہو جاتا ہے. تو اگر اسی کو ہم لڑنا شروع کر دیں تو نتھنگ ول بی اچیوڈ. تو میرے خیال سے اس کو ایک دوسرے کا سہارا بن کے اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل ڈیورنگ ہماری پولیٹیکل جب لائف تھی تو اس وقت جب انہوں نے قدم رکھا ان پالیٹکس، میں بہت ساری ڈیتھ تھریٹس آنی شروع ہو گئی تھی. وہاں پہ بھی میں نے ٹیلی فون اٹھانا تو مجھے دھمکیاں ملتی تھی، لیٹر کھولنا تو تب ڈیتھ تھریٹس. اینڈ آئی یوزڈ ٹو بی فالوڈ. اگر میں گھر سے نکل رہی ہوں تو کوئی نہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے. تو اس وقت اگر میں ڈر جاتی تو میرے خیال سے پھر ہم آگے نہ بڑھتے. تو میرے خیال سے اس وقت جس طریقے سے ہم نے بچوں کو سمجھایا، جو خود ایک دوسرے کو لے کے چلیں، تو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ ان آور لائف. اور اس کے بعد پھر وہاں کی جو میڈیا تھی، جب انہوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کیا تو انہوں نے پہلے تو لکھا دیٹ آئی واز این ایسٹ فار مائی ہسبینڈ. Then they used to write that I was the rock of the family. میرے خیال سے جو عورت ہے، عورت کو جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے، بچوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. تو میرے خیال سے it's just an understanding اور جس طریقے سے آپ اس سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو صاحب میں جو پچھلا سوال تھا اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. اب پہلے یہ بتائیں کہ ایک تاثر تو یہ ہے کہ وہاں کی جو پالیٹکس ہے اس میں جناب صرف ڈائلاگز ہیں اور گفتگو ہے اور اپنا نظریہ بیان کرنا ہے. یہ میں خلے اتنے اندازہ نہیں ہوئے گا کہ اتنے بھی تھریٹس آندے نے، لیٹرز بھی آندے نے اور فون بھی آندے نے اور فیملیز نو بھی دھمکیاں آندیاں نے. جی وہ اس لیے تھا کہ 1997 سے پہلے برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز میں بھی اور ہاؤس آف کامن میں بھی کوئی مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ یا ہاؤس آف لارڈز کا ممبر نہیں تھا. ٹھیک. تو جب میں کینڈیڈیٹ بنا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ شاید میں جی سکتا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بن جاؤں، تو پھر جتنی بھی اینٹی مسلم فورسز تھیں، جتنی بھی فاشسٹ تنظیمیں تھیں، کلو کلکس کلان ہے، برٹش نیشنل پارٹی ہے، انگلش جو ہے وہ ایک پارٹی ہے، تو یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے پھر میرے خلاف محاذ بنا لیا. خط لکھنے اور کسی پہ پروین کی تصویر بنائی ہوئی ہے اور ایک گن اس کے رکھی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ دیٹس واٹ اٹ ٹیکس ٹو کل ہر. تو ایک دو دفعہ ہمارے بچوں نے وہ کہیں وہ میل کھول لی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم یہ کرتے تھے کہ سب سے پہلے پروین نے اٹھنا، سب سے پہلے میل جو ہے وہ اپنے قبضے میں کرنی تاکہ بچے جو ہیں ان کو برا اثر جو ہے ان پہ نہ پڑے. ایون فائر بھی ہوا ایک دن، میں گھر میں تھا آیا ہوں تو تھرو اپنے کیٹاپلٹ کے ساتھ. تو بڑی مشکل سے میں بچا اور شیشہ توڑ کے وہ میرے ایسے ساتھ سے گزر گیا. بس میں اللہ کی طرف سے وہ، ورنہ یہاں سے
ہونا تھا. تو یہ بہت مشکلات تھیں. اتنی ریزسٹنس تھی جب آپ لوگ آئے ہیں وہاں پر؟ بہت شروع میں بہت ریزسٹنس تھی, بہت مخالفت تھی. تو لیکن ہم ثابت قدمی کے ساتھ جڑے رہے. اور کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں وہاں کے جو پاکستانی ہیں, جو مسلمان ہیں, ان کو آواز ملی اور پھر پارلیمنٹ میں جی جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا کتنی محنت ہوئی ہے پیچھے, تو آپ اندازہ کریں کہ پورے پاکستانی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں نے سیلیبریٹ کیا. اس کے بعد انڈیا مجھے جانے کا اتفاق ہوا, اور اس وقت منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے. تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے 24 آورز نوٹس پہ ملاقات کا موقع دے دیا. پروین بھی میرے ساتھ تھی اور ایک اور دوست ہے ہمارے ساتھ. تو میں نے کہا ایم ویری گریٹفل ٹو یو. تو اس نے کہا کہ دس از آنر فار اس, کہ آپ انڈیا آئے ہیں اور جس سب کنٹیننٹ پہ انہوں نے حکومت کی ہے آپ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, یہ تو ہمارے لیے آنر کی بات ہے. بڑی بات ہے. یہ منموہن سنگھ صاحب کو کر سکتے ہیں. اب آ جائیے دوسرے سوال کی طرف کہ کون سی 4-5 چیزیں چوئی صاحب آپ نوجوانوں کو, بچیوں کو مشورہ دیں گے, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے چوئی صاحب کہ خیالات بدل گئے ہیں, فلسفہ بدل گیا ہے زندگی کا, شاید وہ نہیں رہا جو 70s میں آپ لوگوں کا تھا, ہم 90s کے لوگ ہیں. اب جو بچے ہیں ان کے لیے تو ملنا بچھڑنا, اب تو بریک اپ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. پہلے اگر پورے کہیں سے طلاق کی آواز آ جاتی تھی تو جنہوں کہتے ہیں نا پوری پائبندی ہوتی تھی کہ نہیں بھائی یہ نہیں کرنا. اب بدل گیا ہے سب کچھ, تو اب کیا مشورہ دیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو بریک اپس ہو رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ ٹالرنس نہیں ہے, قوت برداشت نہیں رہی. اور وہ قوت برداشت پیدا کرنی چاہیے زندگی کے سفر میں. اگر آپ کو غصہ ہے تو میں خاموش ہو جاؤں, میں غصے میں ہوں تو بیوی خاموش ہو جائے. دیکھیں ہمارا بھی آرگومنٹ ہوتا تھا, کافی دفعہ ہوتا ہے. ایک دفعہ تو مجھے انہوں نے دھمکی دے دی. آپ برطانیہ کے ممبر آف پارلیمنٹ سمجھتے کیا آپ نے, آپ جب جائیں آپ جا کے باہر اخباروں میں ٹی وی پہ دیکھیں تو وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, جینڈر کوالٹی بات کرتے ہیں. جب میں باہر جا کے ایک بیان دے دیا نا کہ باہر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, گھر بیوی کو دینے کے لیے تیار ہیں, تو آپ کی سیاست مک جائے گی. بڑی دھمکی دے دی. میں نے کہا بی بی ایسے نہ کرنا. کیسے ہینڈل کیا پھر پہلے منتا ہی ہوں تو پھر اخیر تے گل چلی گئی. تو ایسا مجھے اجازت ہے, میں بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. اینی دیری تھی جڑا ترلا پانا پا لو. اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. آج ہمارے سے موجود ہیں محترمہ پروین سرور صاحبہ, ہمارے سے موجود ہیں محترم چودھری سرور صاحب, اور جو اس کامیاب جوڑے کا زندگی کا تجربہ ہے آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں. سیاست سے ذرا ہٹ کے بات ہو رہی ہے, مگر بات وہی ہے جو زندگی کی ہے, بات وہی ہے جس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے.